ETV دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ میں گزرے ایک ایسے جادوگر کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ جی ناظرین، وہی جادوگر جس نے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہی پہنچایا اور مسلمانوں کی آخری ریاست یعنی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے پیچھے بھی اسی جادوگر کا ہاتھ تھا۔ ناظرین، یہاں ذکر ہو رہا ہے سباتی زیوی نامی شخص کا، جس نے ڈنوما نامی یہودی فرقے کو تخلیق کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سباتی زیوی 1648 میں سلطنت عثمانیہ میں ہی پیدا ہوا۔ اس کا والد پکا یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب تاجر اور بہت دولت مند انسان تھا، جس کی وجہ سے اس نے سباتی زیوی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ سباتی زیوی نے یہودیت کی شروعاتی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد سباتی زیوی کے والد نے اس دور کے سب سے بڑے اور مشہور استاد یہودی ربی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سباتی کو ان کے پاس بھیج دیا۔ لیکن ناظرین، سباتی کی دلچسپی شیطانی علوم سیکھنے میں تھی اور اسی لیے اس نے یہودیت کی تمام کتابوں کو چھوڑ کر جادو کی تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنی بھرپور دلچسپی کی وجہ سے سباتی زیوی نے قبالہ جادو کی عملی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس نے اس جادو سے اپنے کمالات یہودیوں کو دکھانا شروع کر دیے۔ ناظرین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی قوم اسے عالم سمجھنے لگی۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ وہ دور 17ویں صدی کا دور تھا اور یہودیوں کو اپنے ایک مسیحا کی تلاش تھی، جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی جاتی تھیں کہ وہ مسیحا یہودیوں کو مسلمانوں کی غلامی سے آزاد کروا کر یروشلم لے جائے گا۔ انہی پیشن گوئیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سباتی زیوی نامی جادوگر نے شیطانی عمل کی مدد سے عوام کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا اور اپنے کمالات دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب راغب کرنے لگا۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی سے وہ اپنی ان حرکتوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین، پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد سباتی زیوی کے متعلق ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے اسے یہودیوں میں مقبول و معروف بنا دیا، اور وہ خبر یہ تھی کہ اس نے مصر جا کر ایک خانہ بدوش جسم فروش لڑکی کے ساتھ شادی کر لی جس کا نام سارہ تھا۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ اس خبر نے پوری دنیا کے یہودیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک ان کے آنے والے مسیحا کی یہ ایک نشانی تھی کہ وہ مصر کی کسی خانہ بدوش اور جسم فروش لڑکی سے شادی کرے گا۔ ناظرین، جس لڑکی کے ساتھ سباتی نے شادی کی تھی اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کے ساتھ یہودی مسیحا کے علاوہ کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب سباتی کو اس شادی کی وجہ سے بہت شہرت حاصل ہوئی اور اسی شہرت کی وجہ سے مصر اور حلب کے مالدار یہودیوں نے اس جھوٹے مسیحا پر یقین کر لیا اور اس کی تعلیمات کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اس کی خدمت میں اپنا بہت سارا مال پیش کیا۔ ناظرین محترم، آپ کے علم میں مزید اضافہ کرتے جائیں کہ سباتی زیوی نامی یہ فتنہ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں ہی پروان چڑھ رہا تھا۔ سباتی زیوی اپنی شہرت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ وہ جلد ہی قسطنطنیہ چلا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کے آنے کی خوشی میں سلطان اپنا تاج اتار کر اس کے سر رکھ دیں گے، اور جب اس بات کی خبر اس وقت کے بادشاہ فاضل پاشا کو ہوئی تو انہوں نے سباتی زیوی کو اسی وقت قسطنطنیہ بلا کر اسے جیل میں قید کر دیا۔ آپ کو مزید بتاتے جائیں کہ سباتی زیوی کیونکہ بہت مالدار انسان تھا، اسی لیے اس نے قید خانے کے سبھی ملازمین کو رشوت دے کر خرید لیا اور یہیں بیٹھا وہ اپنی تبلیغ کا کام کرتا رہا۔ ناظرین، جب سباتی زیوی کی ان حرکتوں کی خبر اس دور کے گورنر کو ہوئی
تو گورنر کے ڈر سے سباتی زیوی نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سباتی زیوی بظاہر تو مسلمانوں کی طرح ہی نماز اور عبادات کا پابند ہو گیا تھا، لیکن وہ باطن سے ابھی بھی یہودی ہی تھا۔ اس نے سلطان سے دور دراز کے علاقوں میں جا کر تبلیغ کرنے کی اجازت مانگی تو سلطان نے بہت خوش ہو کر اسے اجازت دے دی، لیکن سباتی زیوی اسلام کی تبلیغ کی آڑ میں اپنے مریدوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ جب سلطان کو اس بات کی خبر ہوئی تب اس کے مریدوں کی تعداد کافی ہو چکی تھی۔ پھر سلطان نے سباتی زیوی کو کسی دور علاقے میں نظر بند کر دیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کا باقی حصہ گزارا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ ناظرین محترم، لیکن اس کا قائم کردہ مذہب آج بھی مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے اور سباتی زیوی کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا بھی ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید ہسٹریکل اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ETV سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔